सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड मॉर्निंग जी। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। इनके पाम पे बड़ी कमाल की लाइनें हैं, बड़ी खूबसूरत लाइनें हैं और जिन लोगों को पामिस्ट्री सीखने का शौक है ना, तो ये समझ लें कि खूबसूरत जो है ना एक पाम आपके सामने मैं लेके आया हूँ। तो इनका ताल्लुक यूरोप से है, यूरोप के किसी कंट्री से है और आज हम इनका पाम रीड करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं इनके अंगूठे थंब की बात करूंगा। देखिए कितना लंबा अंगूठे का पहला पोर है। जब अल्लाह ताला आपको इतना लंबा अंगूठा देता है और अंगूठे का पहला पोर इतना आपको लंबा मिलता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप ज़िंदगी में कुछ भी करने का ठान लेना, आप करने का इरादा कर लें, तो ऐसे लोग 100% अपना काम मुकम्मल करते हैं। सख्त से सख्त मुसीबत में घबराते नहीं हैं, आगे बढ़ते हैं। बेइंतहा कुव्वत इरादी होती है इनके पास, ज़बरदस्त विल पावर होती है और फिर ये अपना काम बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने काम को कंप्लीट करते हैं। अंगूठे का सेकंड पोर जो है वो है लॉजिक का, सूझबूझ का, प्लानिंग का। अब ये थोड़ा छोटा है। देखिए ये बहुत लंबा है और ये छोटा है। इसका मतलब क्या होता है कि लॉजिक, सूझबूझ जो है उसके मुकाबले में विल पावर जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। यानी कि ये क्या करेंगे कि कुछ काम ये जल्दबाजी में कर सकते हैं। इनकी जल्दबाजी की आदत हो सकती है, या जिस कदर अच्छे तरीके से प्लानिंग से अपने काम को करना चाहिए, उस प्लानिंग में इनकी कहीं ना कहीं खराबी आ सकती है। क्योंकि जब आपकी ये दोनों अंगूठों की, ये दोनों फर्स्ट पोर और सेकंड पोर जब दोनों इक्वल होंगे लेंथ में, फिर तो आपकी प्लानिंग भी बड़ी ज़बरदस्त होती है और फिर आप अपनी उस प्लानिंग को कंप्लीट भी बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन सेकंड पोर फिर भी इतना छोटा नहीं है, अच्छी लेंथ में है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़े अच्छे तरीके से अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से करेंगे, बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग करेंगे और अपने काम को कंप्लीट भी करेंगे। मैं इस तरफ इस लेंथ के लिहाज से बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट पोर बहुत अच्छी खासी लंबी लेंथ में है, अच्छी खासी लंबाई में है। तो उस हिसाब से जितना ये लंबा है फर्स्ट पोर, सेकंड पोर इतना लंबा नहीं है, लेकिन फिर भी ये ज़िंदगी में ज़बरदस्त कामयाबियां हासिल करेंगे। अल्लाह ताला इनको बेतहाशा कामयाबियां देगा, इनकी जुर्रत की वजह से, दिलेरी की वजह से, बहादुरी की वजह से और अपनी ज़बरदस्त विल पावर की वजह से। अब बात करेंगे इनके अंगूठे पे बुद्धाई की। ये जब आपके अंगूठे पे इस तरीके से आंख बनती है, सबसे पहला काम ये करती है कि ये आपको दौलत देती है, रुपया पैसा देती है, आपकी सिक्स सेंस को बढ़ा देती है। आप बंदे का चेहरा देख के बंदे को पहचान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। आपके अंदर अल्लाह ताला बेपनाह रूहानी पावर रखता है, जिस रूहानी पावर की वजह से आप बंदे को भी पहचान लेते हैं। इसके अलावा एक सच्चे ख्वाब आपको आते हैं और आप अपने पाक रब के साथ बड़े अटैच होते हैं। आप दिल के बड़े प्यारे होते हैं, लोगों की मदद करना, लोगों की हेल्प करना। इसके अलावा ऐसे लोग साहिब इल्म होते हैं, नॉलेज वाले होते हैं। इनको शायरी, पोइट्री, म्यूजिक, अपने दीन के साथ बड़ा लगाव होगा, रूहानियत के साथ बड़ा लगाव होगा। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो बड़े ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक होते हैं। रुपए पैसे की इन लोगों को कमी नहीं होती, रुपया पैसा इनके पास आएगा। रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, इल्म पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ड्राइंग हो गई, पेंटिंग हो गई, शायरी हो गई, दुनिया जहान का अदब हो गया, लिटरेचर हो गया, तो ये हर चीज सीखने की कोशिश करते हैं और खुद भी बड़े साहिब इल्म होते हैं। इनके अच्छा खासा इनके पास नॉलेज होता है और अच्छा खासी इनके पास दौलत भी होती है, रुपया पैसा भी होता है। और ऐसे लोगों का बढ़ापा भी बड़ा बेहतरीन होता है, शानदार होता है। ऐसे लोग जिंदगी में शुरू में इतनी मेहनत करते हैं, शुरू का टाइम इनका इतना अच्छा नहीं होता। जिंदगी के पहले जो 20-22 साल हैं वो भी ये मुश्किल टाइम देखते हैं। फिर तकरीबन 20 से लेके 30 साल की उम्र तक ये लोगों का बड़ा स्ट्रगल वाला टाइम होता है, जब यहाँ पे आंख बनी होती है। लेकिन जैसे ही ये 30 को क्रॉस करते हैं, फिर इनका एक शानदार जो एक होता है ना ब्रिलियंट टाइम, वो शुरू हो जाता है। एक बेहतरीन इनका टाइम शुरू होता है और उसके बाद ये जिंदगी में आगे तरक्की करते हैं। जब आपके सेकंड पोर पे ये इस तरीके से लाइनें हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत ज्यादा प्लानिंग तो करते हैं, लेकिन रुकावटें बहुत ज्यादा आती हैं, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम बड़े आते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। अब अगर आप बारीकी से नोट करें तो यहां पे ये आंख पूरी तरह से बंद नहीं है। आगे मैंने जितनी भी वो बताया ना कि रूहानियत भी होगी, स्पिरिचुअलिटी भी होगी, पैसा भी होगा,
لیکن اگر یہ آنکھ اس طرف سے بھی اوپن ہو, اس طرف سے بھی اوپن ہو, تو ایسا بندہ غلط لوگوں پر بھی اعتبار کرتا ہے اور غلط لوگوں سے دھوکہ کھاتا ہے. پکی بات ہے, یہ ایسے لوگوں کو چیٹ کرتے ہیں لوگ, اور ایسے لوگ اپنا روپیہ پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں. اپنی بعض دفعہ بیوقوفی کی وجہ سے پیسہ ضائع کر دیتے ہیں, بعض دفعہ غلط بندے پر ٹرسٹ کرنے کی وجہ سے ان کا روپیہ پیسہ ضائع ہوتا ہے. لیکن ایسے لوگ اپنا روپیہ پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں, کیونکہ جب آپ کی آنکھ اوپن ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے رشتوں سے بھی دھوکے مل سکتے ہیں, یاروں دوستوں سے بھی دھوکے مل سکتے ہیں, اور زندگی میں چیٹر, خود غرض لوگ, مطلبی لوگ آپ کو زندگی میں زیادہ ملتے ہیں. تو جناب اب ہم ان کا لیفٹ ہینڈ ریڈ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ بہت باریکی سے ان کے ہاتھ کو دیکھا جائے, پڑھا جائے. تو لائنیں ان کے ہاتھ میں آپ دیکھ لیں کتنا خوبصورت ہاتھ ہے. اچھا, آپ کو یاد ہوگا کہ میں کوئی 2-3 ویڈیو بنا چکا ہوں روحانیت کے ٹاپک پہ نا, اسپرچویلٹی کے ٹاپک پہ. آپ کس قدر اسپرچول ہوں گے, روحانیت آپ کے اندر کس قدر ہوگی. تو وہ ویڈیو بنانے کے لیے مجھے ایک خوبصورت ہاتھ کی تلاش تھی جو روحانیت پہ پورا اترتا ہو, کیونکہ ایسے لوگوں کے اندر اسپرچویلٹی پائی جائے. تو وہ مجھے چاہیے تھی کہ لمبی ہتھیلی ہو, انگلیاں لمبی ہوں اور ہتھیلی کافی لمبی ہو. تو ایسے لوگوں کے اندر روحانیت, اسپرچویلٹی بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اب یہ جو ہاتھ ہے جو آپ کے سامنے ہے, یہ جو صاحب ہیں انہوں نے میری ویڈیو دیکھی, کل یا پرسوں انہوں نے ویڈیو دیکھی ہے, اور وہ بھی انہوں نے وہ جو میری روحانیت کے ٹاپک پہ میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ ظاہر انہوں نے یہ ویڈیو دیکھی. تو ظاہر ہے ان کے اندر بے پناہ روحانیت, اسپرچویلٹی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی تھی. ان کا ہاتھ اسپرچول ہاتھ ہے. جب آپ کی ہتھیلی لمبی ہوتی ہے, انگلیاں بھی تھوڑی لمبی ہوتی ہیں, تو آپ تھوڑے جذباتی بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور آپ روحانیت اور اسپرچویلٹی بھی آپ کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے. تو یہ ایک خوبصورت ہاتھ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ کیا آپ اللہ کے ولی بن سکتے ہیں, کیا آپ کے ہاتھ میں وہ سائن ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں, تو وہ ساری شرائط جو ہے وہ کافی حد تک ہاتھ کی شیپ والی جو ہے وہ ان کے ہاتھ کو دیکھ کے پوری ہو رہی ہیں. کہ اگر آپ کے پاس اتنا خوبصورت ہاتھ ہو, ہتھیلی لمبی ہو, انگلیاں لمبی ہوں, تو آپ کے پاس روحانیت ضرور آتی ہے. اب روحانیت کے جو سائن ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں کون سے بتائے تھے, اور اس ہاتھ میں وہ سائن کون سے نظر آتے ہیں. تو وہ سارے سائنس کو بھی ڈسکس کر دیتے ہیں, اور باقی جو ہے ان کی ہم ہاتھ کی لائنوں کو بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں بیان کروں گا. تو روحانیت کے لیے جو سب سے پہلے میں نے آپ کو سائن بتایا تھا وہ بتایا تھا کہ یہاں پر آپ کو رنگ نظر آئے گا. دیکھیں ان کے ہاتھ میں یہ رنگ بنا ہوا ہے, اس کو کہتے ہیں رنگ آف سولومن. یہ روحانیت کا رنگ ہوتا ہے, اسپرچویلٹی کا رنگ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ رنگ دیا ہوا ہے. یہ جوپیٹر کا رنگ ہے, اور یہ آپ کے اندر روحانیت پیدا کرتا ہے, اسپرچویلٹی پیدا کرتا ہے, آپ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے اندر روحانیت, اسپرچویلٹی پیدا کرنے کے لیے یہاں پہ کراس کا سائن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے ہاتھ میں یہ اس طریقے سے کراس کا سائن بنا ہوا ہے یا اس طریقے سے کراس کا سائن بنا ہوا ہے, تو ایسے لوگ بھی نیمرولوجی, اسٹرولوجی, پامسٹری, یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت زیادہ عطا کرتے ہیں. ایسے لوگ بڑے دور اندیش ہوتے ہیں, بڑے معاملہ فہم ہوتے ہیں, بڑی آگے تک ان کی نظر ہوتی ہے, اور ان کے اندر بھی کسی حد تک روحانیت, اسپرچویلٹی ٹھیک ٹھاک پائی جاتی ہے. اب ایک پامسٹ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ کراس کا سائن آپ کو امیر سے کبیر بنائے گا, اور کبیر سے پتہ نہیں کیا کیا بنا دے گا, بل گیٹ بنا دے گا. تو خدا کے لیے یار, یہ آپ نا علم پامسٹی کو تماشا نہ بنائیں. علم پامسٹی جو ہے وہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ہر علم کے اندر ایک سچائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ سچائی اس وقت تک نہیں آپ بیان کر سکتے جب آپ خود سچے نہ ہوں. تو اگر آپ نے اس علم کو سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, یا کسی کو سکھانا ہے, تو اس کو صحیح طریقے سے سکھائیں نا, اس میں جھوٹ کی ملاوٹ تو نہ کریں. یہاں پہ کراس کا سائن آ گیا, آپ اس بندے کو بل گیٹ بنا دیں گے, اس بیچارے کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو آپ اس کا مذاق تو نہ اڑائیں. ہاں, یہ کراس کا سائن جب آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو یہ آپ کو روحانیت, اسپرچویلٹی آپ کے اندر ضرور پیدا کرے گا. ٹھیک ہے, اگر یہاں پہ کراس کا سائن ہے, یہاں پہ کراس کا سائن ہے, یہ آپ کے اندر روحانیت, اسپرچویلٹی پیدا کرتا ہے. یہ آپ کو معاملہ فہم بناتا ہے, یہ آپ کو دور اندیش بناتا ہے, آپ کی بڑی دور تک معاملات پر نظر ہوتی ہے. آپ شاعری, پوئٹری, میوزک, اسٹرولوجی, نیمرولوجی, اس کے علاوہ جو عملیات ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی ہوتی ہیں. اس کا دولت کے ساتھ یا بے تحاشا آپ کو کروڑ پتی, ارب پتی بنانے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے، اس کا یہ ہے نالج، عملیات، روحانیت، اسپرچویلٹی، اس کراس کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی. اب امید ہے کہ آپ کو مزہ آ رہا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم ان کے ہاتھ کو باقاعدگی کے ساتھ میں اب ریڈ کرنا شروع کرتا ہوں. تو یہاں پہ دیکھیں انگوٹھا ان کا لمبا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہ ایسے لوگ مضبوط قوت ارادی کے مالک بھی ہوتے ہیں، اصول پرست بھی ہوتے ہیں، اور اصولوں کے تحت زندگی گزارتے ہیں. جھوٹے اور منافق لوگوں کے ساتھ ایسے لوگوں کی بالکل نہیں بنتی. اس کے علاوہ اگر آپ ان کی زندگی کی لائن کو دیکھیں تو زندگی کی لائن یہاں تک اس میں اس طریقے سے کراس ہے، اور یہ کہہ لیں کہ یہاں تک یہ ایک جزیرہ نما ہے. یہ بنتی ہے ان کی کم از کم 27-28 سال. 27-28 سال کی عمر تک انہوں نے زندگی میں بہت سٹرگل کی ہے، بہت محنت کی ہے، بہت زیادہ مشکلات انہوں نے دیکھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ مشکلات کا سائن ہے، نوٹ یہ کوئی دولت یا کوئی بے تحاشا کوئی ارب پتی ہونے کا سائن نہیں ہے. یہ جزیرے بن رہے ہیں یہ والے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں تک ان کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات ہیں. آگے چل کے لائف لائن ڈبل سٹارٹ ہوئی ہے ان کی یہاں سے یوں. جب لائف لائن ڈبل ہو کے چلتی ہے یہ بھی سٹرگل کا بتاتی ہے، یہ آسان زندگی کا نہیں بتاتی. ٹھیک ہے، جب آپ کے ہاتھ میں ڈبل لائف لائن ہوتی ہے زندگی کو تو یہ پروٹیکٹ کرتی ہے، لیکن آپ کی زندگی کو لمبا کر دے گی، آپ کی زندگی کی حفاظت کرے گی. آپ مرتے مرتے بچیں گے، حادثہ ہوگا بچ جائیں گے، بیماری آئے گی آپ بچ جائیں گے. لیکن زندگی کی ڈبل لائن یاد رکھیں، یہ زندگی میں مشکلات کو بڑھاتی ہے. یہ بتاتی ہے کہ بندے کی زندگی میں ٹف ٹائم آئے گا، مشکل وقت آئے گا، برا ٹائم بھی آئے گا، لیکن یہ بندہ ہر طرح کی مشکل صورتحال سے نکلے گا. یہاں پہ گارڈین اینجل لائن بھی ان کے ہاتھ میں شو ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ زندگی کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، حفاظت کرنے والی لائنیں ہیں. یہاں پر بھی ہمیں کراس کا سائن اس طریقے سے سٹار کا سائن نظر آ رہا ہے. تو آپ کے یہاں پہ سٹار کا سائن ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ پراپرٹی بھی بنائیں گے. آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی جرت اور دلیری بھی رکھی ہے، اور غصہ بے تحاشا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اندر. جذباتی ہوتے ہیں ایسے لوگ، اور جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، اور غصے میں آ کے اپنے کام خراب کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ وینس ماؤنٹ دیکھیں تو وینس ماؤنٹ پہ آپ کو وینس ماؤنٹ ان کا ابھرا ہوا ہے، لیکن ہے کیا اس طریقے سے یہ جب یہ لائنیں بنتی ہے تو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ٹینشنیں، بہت زیادہ فکریں، ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹینشن، ذہنی ٹینشن ہوتی ہے. تو اس وقت یہ لائنیں اس وقت بنتی ہیں آپ کے اس وینس ماؤنٹ پہ. ٹھیک ہے، اور جب بے تحاشا مینٹلی طور پر ڈپریس ہوتے ہیں، بہت زیادہ آپ کی زندگی میں آپ کے اندر غصہ بھی ہوتا ہے، اور بہت زیادہ آپ کی زندگی میں ٹینشنیں بھی ہوتی ہیں، تو آپ کا یہ جو مریخ مثبت ہے اس پر اس طرح کا جال بنے گا، اور وینس پر اس طریقے کا جال بنے گا. تو یہ زندگی میں بے تحاشا آپ کے ایسے لوگ بے تحاشا حساس ہوتے ہیں، سینسٹیو ہوتے ہیں. جب بھی آپ کے ہاتھ میں باریک باریک لائنوں کا جال نظر آئے گا تو یہ آپ کی سینسٹیوٹی کو بڑھا دیتا ہے. آپ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، آپ کو غصہ بھی جلدی آتا ہے، اور آپ غصے میں آ کے اپنے کام خراب بھی کر لیتے ہیں. اب تھوڑے سے ان کے جوپیٹر ماؤنٹ کو تھوڑا سا غور سے دیکھ لیا جائے کہ یہاں پر کون سے خوبصورت سائن بن رہے ہیں. یاد رکھیں جوپیٹر پہ جو پامسٹری میں سب سے اچھا سائن مانا گیا وہ مانا گیا ہے سب سے پہلے یہ ٹرائی اینگل. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ روحانیت کا سائن. اس کے علاوہ اگر یہاں پہ آپ کو اسکوئر کا سائن نظر آتا ہے تو ہمیں جو ان کے ہاتھ میں مین سائن نظر آ رہے ہیں، کراس کا سائن نظر آ رہا ہے. کراس بھی جوپیٹر پہ آپ کو دولت دیتا ہے، روپیہ پیسہ دیتا ہے. اسکوئر کا سائن آپ کو بینک بیلنس، پراپرٹی، نیم فیم دیتا ہے. اور یہ جو ٹرائی اینگل کا سائن ہے یہ بھی آپ کو پاور بھی دیتا ہے، اتھارٹی بھی دیتا ہے، اور نالج بھی دیتا ہے. اور یہ جو کھڑی لائنیں ہوتی ہیں یہ زندگی میں بے تحاشا ایسے لوگوں کو کامیابیاں ملتی ہیں. اور یہ جو رنگ آف سولمن ہے یہ انسان کے اندر روحانیت، اسپرچویلٹی، یہ چیزیں پیدا کرتے ہیں. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، اسپرچول ہوتے ہیں، اور زندگی میں بہت آگے نکلتے ہیں اپنی محنت کی وجہ سے، اپنی قابلیت کی وجہ سے. جب زندگی کی لائن اتنی ڈبل ہو کے نیچے کی طرف آتی ہے، یوں ڈبل ہو کے نیچے کی طرف آتی ہے، اور یہاں پہ پھر یہ ٹرائی اینگل کا سائن بھی بنتا ہے، تو اولڈ ایج میں جب یہاں پہ آپ کو ٹرائی اینگل کا سائن ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا بندہ اولڈ ایج میں اچھی خاصی پراپرٹی بنائے گا اور ٹھیک ٹھاک ترقی کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ اگر ہم ان کے دماغ کی لائن کی بات کریں تو دماغ کی لائن شروع میں بالکل ان کی زندگی میں ذہنی ٹینشنیں کافی تھی، لیکن تقریباً 24-25 سال کی عمر میں یہاں سے پھر دماغ کی لائن بڑی زبردست طریقے سے یہاں تک پہنچی ہے. تو ایسے لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. جب آپ کی دماغ کی
छोटी उंगली की सीध में यहां तक पहुंच जाए, इतनी लंबी हो, तो आप इंतहा दर्जे के इंटेलिजेंट होते हैं। और फिर ये बिल्कुल सीधी नहीं है, हल्का सा इसका नीचे की तरफ खम है, और जो कि मून के साथ टच हो रही है। ये मून माउंट होते हैं, आपको रोमांटिक भी बनाते हैं, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी पैदा करता है, शायरी, पोइट्री, म्यूजिक, अदब के साथ आपका जो लगाव है, आप म्यूजिशियन आप अच्छे हो सकते हैं, मौसीकी के साथ आपका ताल्लुक हो सकता है, शायरी, पोइट्री, म्यूजिक, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जितने भी है ना खूबसूरत खूबसूरत जो इंसान के शौक होते हैं, हॉबीज होते हैं, उनका तलक मोहब्बत, प्यार, हुस्न परस्ती, ये भी चीजें मून के साथ देखी गई हैं। तो ये ऐसे लोग जज्बाती भी बहुत होते हैं। तो जब दिमाग की लकीर इसका तलक मून के साथ जुड़ जाएगा तो ये सारी चीजें इनके अंदर आ जाएंगी, यानी कि ये बहुत ज्यादा हुस्न परस्त भी होंगे, बहुत ज्यादा ब्यूटी को पसंद करने वाले होंगे, घूमने फिरने के शौकीन होंगे, और इनकी आंखों में हुस्न अल्लाह ताला बहुत ज्यादा दे देता है जब आपका मून के साथ ताल्लुक बनता है। आप रोमांटिक होते हैं, आप बड़े घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, शायरी, पोइट्री, म्यूजिक, घूमना फिरना, जिंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय करना, ये ऐसा तब होगा जब ये आपका मून माउंट है, इसके साथ आपकी दिमाग की लकीर जब टच हो जाएगी, यूं जब इसके साथ टच हो जाएगी ना, फिर आप जिंदगी को भरपूर मजा लेके जीने वाले इंसान होंगे। अगर ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी तो फिर आप बड़ी मशीनी जिंदगी गुजारेंगे, फिर आपके साथ प्यार मोहब्बत का तलक आपके अंदर कोई नहीं होगा। सिर्फ 2 + 2 आप 4 पे आप मैंने कर लिया, मैंने 4 करोड़ कर दिया, मैंने 5 करोड़ कर लिया, उस वक्त आप सारी जिंदगी पैसे गिनते रहते हैं। लेकिन ये बंदा पैसे नहीं गिनेगा, ये पैसे को सही तरीके से इंजॉय करेगा, अपने बहन भाइयों को खुश रखेगा, अपने बच्चों को खुश रखेगा, अपनी जिंदगी की भी सारी जो खुशियां होंगी, जो ख्वाहिशें होंगी, उनको भी पूरा करेगा। ऐसे लोग कंजूस नहीं होते, भरपूर तरीके से जिंदगी को जीने वाले होते हैं और मशीनी अंदाज से जिंदगी नहीं गुजारते। ये सही मानों में इंसान होते हैं, जैसे इंसान को जीना चाहिए वैसे ये जीते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी कभी मैं बड़े मूड में होके वीडियो बनाता हूं, तो आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं अच्छे मूड में हूं, तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दूं, तो मजा ले, बोर नहीं होना। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब जनाब इनके हाथ में हम देख रहे हैं कि यहां से जिंदगी की लाइन से एक लाइन सीधी मून की तरफ चली गई है, ये इनकी किस्मत की लकीर है। यहां से भी एक लाइन मून की तरफ चली गई है। जब आपके हाथ में ये वाला साइन बने तो 100% आपकी जिंदगी यूरोप, कनाडा, अमेरिका में ही गुजरती है। ये फॉरेन सेटलमेंट करवाती है जनाब ये जिंदगी की लकीर, ये पूरी जिंदगी की लकीर, ये आपकी मछली का साइन बन जाता है। जब आपकी जिंदगी की लकीर ये इस तरीके से मछली का साइन बन जाए, ये दुम बन जाए और दुम का एक सिरा मून की तरफ चला जाए, मून माउंट की तरफ, तो आपको ये जिंदगी की लकीर हमेशा हमेशा के लिए यूरोप ले जाती है और आपकी जिंदगी यूरोप में ही गुजरती है। ठीक है जनाब, अब दिमाग की लाइन को डिस्कस कर लिया, अब बात करेंगे इनकी दिल की लकीर की। जितना इनका पावरफुल दिमाग है, क्या दिल भी इतना ही पावरफुल है? नहीं है इतना पावरफुल। जब ये वाली चीज होगी तो ऐसे बंदे के अंदर हुस्न परस्ती बढ़ेगी। ऐसा लोग बहुत बहुत ज्यादा ऐसे लोग हुस्न परस्त होते हैं। और इसके अलावा जब दिल की लाइन यूं टूट टूट के चलती है, इसमें इस तरीके से कमजोरी आती है, तो ये दिल की लाइन बताती है कि ऐसा इंसान दिल की बातें ज्यादा मानेगा, जज्बाती होगा, दिल की बातें मान के अपना नुकसान करेगा, जल्दी गुस्से में आ जाएगा, हर बात को दिल पे ज्यादा लेगा और अपने रिलेशन ब्रेक करने पे आ जाएगा। ऐसे लोग जल्दी नाराज हो जाते हैं और जल्दी अपने रिलेशन तोड़ लेते हैं। तो इस लिहाज से भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आप अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करें, और ये जो मैंने आज आपको दिल की जो आपकी कमजोरी है ये मैंने आपको बता दी है। देखिए, जब आपको आपकी कमजोरी भी बता दी जाए, भाई आपके अंदर ये खराबी, आप अपनी इस खराबी को ठीक कर लो, तो पाम रीडिंग करवाने का मकसद क्या है आपका? पाम रीडिंग का मकसद ये कि एक अच्छा पाम रीडर आपकी अंदर जो अच्छी चीजें हैं, जो बुरी चीजें हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से बयान करे, आपको बताए कि आपके अंदर ये खराबी है, आपका कोई लिहाज ना करे। तो मैं तो बिल्कुल लिहाज नहीं करता, ये आपने चेक किया होगा। मैं चाहे जितना मर्जी कोई बड़े रुतबे वाला बंदा हो, कितना ही अमीर कबीर क्यों ना हो, करोड़पति अरबपति क्यों ना हो, जब मैं उसका पाम रीड कर रहा होता हूं तो मेरे लिए उस वक्त वो सिर्फ एक पाम होता है और उस पे जो लाइनें नजर आ रही होती है मैंने उसको पढ़ना होता है। मुझे जो खराबियां नजर आती हैं, जो अच्छाइयां नजर आती हैं, ना बुराइयां बयान करने में मैं कंजूसी करता हूं, ना अच्छाइयां बयान करने में कंजूसी बयान करता हूं। खुल के तारीफ करता हूं और खुल के जहां पे मुझे खराबी नजर आती है वहां में मैं खराबी को भी बयान करता हूं। देखिए, मैंने इनका दिमाग की बात आई तो मैंने क्या कुछ बताया कि शायरी, पोइट्री, म्यूजिक,
زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے والا. لیکن جب ہم دل کی لائن پہ پہنچے تو دل نے بتایا ہے کہ نہیں, یہ بندہ اگر ان کے پاس دل بھی زیادہ پاورفل ہوتا تو پھر یہ زیادہ اچھے طریقے سے زندگی کو گزارتے, زیادہ عقل مندی سے زندگی کو گزارتے. اب یہ کیا کریں گے, یہ جذباتی فیصلے کریں گے. جذباتی فیصلے کرنے کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا. ان کے ریلیشن بریک ہوں گے, ان کے اپنے رشتوں کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے. تو یہ چیزیں ان کے ساتھ ہو سکتی ہیں کہ جو ان کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کے ریلیشن خراب ہونا شروع ہو جائیں اور یہ لوگ آہستہ آہستہ ان سے دوری اختیار کرنا شروع کر دیں. تو اس لحاظ سے ان کو تھوڑا سا اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ ان کی قسمت کی لکیر دیکھیں کتنی بہترین ہے. تو یہاں پہ جب لائنیں اس طریقے سے کاٹتی ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی زندگی میں آسانیوں کے ساتھ اپنی منزل نہیں حاصل کی, بلکہ یہاں تک ان کی 40 سال بن جاتی ہے. تو 40 سال کی عمر تک, 20-22 سال کی عمر میں بھی انہوں نے دکھ تکلیفیں دیکھی ہیں, بچپن میں بھی تکلیفیں ہی دیکھی ہیں, اور اس کے بعد 24-25 سال کی عمر میں, پھر 27-28 سال کی عمر میں, پھر 30 سے 32 سال کی عمر میں, اور پھر 35 سے 40 سال کی عمر میں, پھر 40 to 43 میں, پھر 45 میں, پھر 47 پہ بھی ان کو ایک بڑا نقصان ہوا ہے. تو دیکھیں زندگی میں کہیں پہ ان کو سکھ ملا ہے؟ نہیں سکھ ملا. کوئی نہ کوئی ٹینشن, کوئی نہ کوئی لاسز ان کے ساتھ چلتے رہے ہیں. ان کو زندگی میں کہیں کہ کوئی بہت زیادہ ان کو کوئی بڑی انہوں نے سکون والی زندگی گزاری ہے. تو سکون کہاں ہے؟ دل کی لائن اتنی ٹوٹی پھوٹی ہے. تو جب دل کی لائن ٹوٹی پھوٹی ہوگی یا اوور لیپنگ کرے گی تو کیا کریں گے, آپ کا جو دل ہے وہ بھی کمزور ہوگا, آپ جذباتی ہوں گے, اور آپ کو ہارٹ سے ریلیٹڈ بیماری بھی ہو سکتی ہے. آپ کی نظر جلدی کمزور ہو سکتی ہے, آپ کی آئیز کمزور ہو سکتی ہیں. دیکھیں یہ ہے آپ کا سن ماؤنٹ, یہ ہے آپ کا سن ماؤنٹ. جب سن ماؤنٹ پہ یہ لائنیں اس طریقے سے کراس کریں گی, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ دل کی لائن میں بھی جزیرہ سا ہوگا بنا ہوا, تو سب سے پہلے کیا ہوگا, جو والد صاحب ہیں ان کا آپ کو صحیح طریقے سے ساتھ نہیں مل پاتا پورے طریقے سے, کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے. وہ ان کے بعض دفعہ وہ دنیا سے جلدی چلے جاتے ہیں, یا پھر ان کی زندگی میں اس قدر پرابلم ہوتی ہیں, مشکلات ہوتی ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ان کا جو ہوتا ہے نا ایک جتنا آپ کو ان سے فائدہ ہونا چاہیے یا جتنا آپ کو بینیفٹ ملنا چاہیے وہ نہیں مل پاتا. اس کے علاوہ یہ سن ماؤنٹ, یہاں سے ہم آپ کے فادر کو بھی دیکھتے ہیں, یہاں یہ سن ماؤنٹ ہے, یہاں سے ہم آپ کی بینائی کو بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی نظر جلدی کمزور ہو جائے گی. 50 کے قریب جا کے آہستہ آہستہ ان کی بینائی کمزور ہونا شروع ہو جائے گی. ہارٹ کے جو ان کے والوز ہیں, جو دل کے والو ہوتے ہیں, ان میں پرابلم آ سکتی ہے, کیونکہ جب دل کی لائن میں تھوڑے تھوڑے کٹ ہوتے ہیں تو آپ کو دل سے ریلیٹڈ بیماریاں جلدی لگنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو تب آتی ہیں, یہ جو میں ابھی آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں, یہ پامسٹری کی کتابوں میں تو نہیں لکھی ہوں گی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بے شمار آپ کتابیں پڑھ لیں, آپ کو الف بے کی بھی سمجھ نہیں آئے گی, اور نہ ہی آپ کو یوٹیوب پہ اتنی ڈیپلی اسٹرالوجی اور پامسٹری کو مکس کر کے آپ کو یہ پامسٹری سکھائی جائے گی. یہ والا کام بھی کوئی بندہ نہیں کر رہا. شکر الحمدللہ میں نے ایک طے عہد کیا ہوا ہے کہ میں اسٹرالوجی پامسٹری کا جتنا بھی نالج ہے وہ میں یوٹیوب پہ امانت کے طور پہ آپ لوگوں کو دے کے جا رہا ہوں. وہ آپ نے آگے بھی سکھانا ہے اور خود بھی سیکھنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جتنا بھی علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے میں آپ کو سکھاؤں گا, یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. تو یہ کیا کرے گا جی, آپ کو ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم پیش آ سکتی ہیں, دل آپ کا کمزور ہو سکتا ہے, دل کے اندر ان کے سانس کی بیماریاں ہو سکتی ہیں, آپ کو پیٹ سے ریلیٹڈ بیماریاں, آپ کا معدہ کمزور ہو سکتا ہے, اور اس کے علاوہ معدے کے اندر جگر, کڈنی, ان میں سٹون ہو سکتا ہے. جلدی آپ ان جو پیٹ کے اندر چیزیں ہیں ان سے جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کا آپ جلدی شکار ہوتے ہیں, اسپیشلی جب آپ کا ہارٹ بھی کمزور ہوتا ہے. اور یہ سن لائن پہ جب اس طریقے سے کٹ آتے ہیں تو آپ کو کچھ ریپوٹیشن بھی آپ کی خراب ہوتی ہے, آپ کا روپے پیسے کا بھی نقصان ہوتا ہے, اور زندگی میں کسی بدنامی کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑ جاتا ہے, چاہے آپ پر کوئی جھوٹا الزام لگے, چاہے کسی وجہ سے بھی آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو. تو یہ جناب ہم نے دل کی لائن کو پڑھا ہے. اب دل کی لائن سے جب بھی لائنیں نیچے کی طرف گریں گی, یہ میں بہت دفعہ آپ کو پڑھا چکا ہوں, تو کیا ہوتا ہے جب یہ دو لائنیں نیچے کی طرف گریں گی, انسان اپنے جن رشتوں سے شدید محبت کرتا ہے انہی رشتوں سے انسان کو دکھ ملتے ہیں. انسان اپنے رشتوں کو 100% خالص محبت دیتا ہے, بدلے میں خالص محبت کیا, بدلے میں وہ کچھ بھی نہیں دیتے آپ کو. یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے. تو 47-48 پہ بھی ان کو جا کے دکھ ملیں گے اپنے رشتوں سے, یا جن رشتوں پر ان کو بڑا بھروسہ ہوگا, مان ہوگا, انہی رشتوں سے ان کو دکھ مل سکتے ہیں, تکلیفیں مل سکتی ہیں. اور اولڈ ایج میں ان کا روپے پیسے کا بھی نقصان ہوگا, چاہے اپنی فیملی والوں پر روپیہ پیسہ خرچ کریں
یا کسی وجہ سے بھی بڑا خرچہ آئے تو ان کے بڑے بڑے جو خرچے ہیں وہ تقریباً 40 سے لے کے 50 سال کی عمر میں بھی ٹھیک ٹھاک بڑے خرچے آئیں گے، اور 50 کے بعد بھی ان کی زندگی میں جو خرچے ہیں ان کا سلسلہ چلتا رہے گا. تو سیونگ جو ہے وہ اتنی نہیں کر پائیں گے، کریں گے ضرور لیکن بہت زیادہ جو ایک ہوتی ہے نا ہیوج سیونگ، اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن شکر الحمدللہ سیونگ کے لیے یہاں پہ ان کا ایک خوبصورت منی ٹرائی اینگل بنا ہوا ہے، تو کافی حد تک یہ سیونگ بھی کریں گے، لیکن روپے پیسے کا لاس، روپے پیسے کے جو خرچے ہیں وہ بھی ان کے اچھے خاصے ہوں گے، لیکن دولت بھی ان کے پاس آئے گی انشاءاللہ تعالی. اب مون ماؤنٹ کی بات کر لیں تو مون ماؤنٹ پہ یہ خوبصورت یہ سفر کی لکیر قسمت کی لائن کے ساتھ جڑی ہوئی، یہ قسمت کی لکیر اور یہ زندگی کی لائن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جب آپ کے پاس اتنی لمبی قسمت کی لکیر کے ساتھ یا زندگی کی لکیر کے ساتھ لائنیں مون ماؤنٹ پر ہوں، اور مون ماؤنٹ پر اتنی گہری سفر کی لکیر بھی ہو، تو آپ زندگی میں 3-4 بڑے بڑے سفر آپ کریں گے. تو یہ یورپ کے علاوہ کینیڈا، امریکہ، باقی ساری دنیا بھی گھومیں گے، کیونکہ سفر ان کی قسمت میں کافی زیادہ ہیں. اب اگر ہم یہاں پہ ان کی جو مرکری ماؤنٹ ہے اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں. دیکھیں یہ ہے مرکری ماؤنٹ. اب اس ماؤنٹ سے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اس ماؤنٹ سے ہم بندے کا بزنس دیکھتے ہیں، بزنس. اس کے علاوہ بندے کی جو گفتگو ہوتی ہے، بندے کا جو نالج ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں اس طریقے سے کراس کا سائن بھی بن رہا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ پھر اس طریقے سے لائنوں کا جال بھی بن رہا ہے. اس کو تھوڑا سا اور بڑا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ والا سائن تو سن ماؤنٹ پہ تو ٹھیک ہے. جب آپ کے پاس یہ اس طریقے سے اسکوائر کا سائن آئے گا یا اس طریقے سے فش کا سائن بنے گا تو یہ آپ کو دولت دے گا. جہاں پہ ٹرائی اینگل بنے گی وہاں پہ بھی آپ کو دولت ملے گی. سن ماؤنٹ تو یہ بتا رہے ہیں کہ روپے پیسے کا نقصان بھی یہ کریں گے، بدنامیاں بھی ان کی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دولت بھی دے گا، بینک بیلنس بھی بنائیں گے، پراپرٹی بھی بنائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو عزت، دولت، شہرت، روپیہ، پیسہ سب کچھ عطا کرے گا. یہ ان کا جوپیٹر ماؤنٹ ہے، یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس دولت آئے گی، روپیہ پیسہ آئے گا. کیونکہ جب یہاں پہ آپ کو اسکوائر کا سائن ملے، یہاں پہ ٹرائی اینگل کا سائن ملے، تو یہ سارے سائن انسان کو دولت دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ سیٹرن ماؤنٹ کی بات کریں تو سیٹرن پہ یہ والی جو قسمت کی لکیر ہے، اس طریقے سے یہ شاخیں نکلیں، یہاں پہ یہ اس طریقے سے ٹرائی اینگل کا سائن بنے. یہ ٹرائی اینگل بھی آپ کو بے تحاشا دولت دیتا ہے. اور پھر قسمت کی لکیر اگر اوپر جا کے آپ کی یوں 3 شاخہ یا 4 شاخہ ہو تو آپ کو اولڈ ایج میں 3-4 جگہ سے انکم آتی ہے اور زندگی میں بے تحاشا دولت آپ کماتے ہیں. تو یہ اچھا سائن ہے. اب یہاں پہ سن ماؤنٹ کی اگر بات کریں تو یہ ان کی شہرت کی لکیر، یہ بھی ان کی شہرت کی لکیر. اب یہاں سے اس لائن نے اس کو کاٹا تو کسی نہ کسی بدنامی کا سامنا. یہاں پر اس لائن نے کاٹا تو یہ بدنامی بھی دیتی ہے اور تھوڑا سا لاس بھی دیتی ہے. تو اولڈ ایج میں ان کے 1-2 لاس ضرور ہوں گے. لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اس طریقے سے اسکوائر کا سائن، یہ جو ٹرائی اینگل کا سائن، یہ فش سائن، پھر یہ فش سائن. تو یہ اس طریقے سے جو سن ماؤنٹ پہ فش ہوگی وہ بھی آپ کو دولت دے گی، روپیہ پیسہ دے گی. جو اس طریقے سے اسکوائر کے سائن ہوں گے وہ بھی آپ کو دولت دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ بے تحاشا دولت بھی دے گا، نیم فیم بھی دے گا، اور زندگی میں یہ کافی زیادہ پراپرٹی بھی بنائیں گے، بینک بیلنس بھی بنائیں گے، اور زندگی میں ترقی بھی کریں گے. لیکن یہ جو مرکری ماؤنٹ ہے یہ بتا رہے ہیں کہ زندگی میں یہ بڑی غلطیاں بھی کریں گے. یہاں پہ یہ سٹار کا سائن بھی بن رہا ہے. تو سٹار کا سائن جو ہوتا ہے وہ آپ کو روپیہ پیسہ دولت اس چیز کو دیتا ہے، آپ کا بزنس بھی اچھا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ کراس کا سائن بن رہے. تو کراس کا سائن جب بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں آپ زندگی میں غلط فیصلے کرتے ہیں اور ان غلط فیصلوں کی وجہ سے آپ کو بدنامی ملتی ہے. تو بالکل یہ غلط فیصلے کریں گے، جذباتی فیصلے کریں گے، غصے میں آ کے اپنے فیصلے کریں گے، تو اس سلسلے میں بھی ان کو پرابلم ہوگی. اور ان کی جو میرج لائف ہے، جب یہاں پہ مرکری پہ آپ کو لائنیں اس طریقے سے نظر آئے نا، 2 یا 3 لائنیں نظر آئیں، تو کہیں نہ کہیں آپ کی شادی شدہ زندگی میں بھی ڈسٹربنس ضرور آتی ہے. یا شروع میں آپ ڈسٹربنس دیکھتے ہیں، شروع میں آپ کی 1-2 رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے یہ ایک لائن نظر آ رہی ہے، پھر یہ لائن نظر آ رہی ہے. تو شروع میں آپ کے 1-2 ریلیشن ضرور بریک ہوتے ہیں، اور شادی میں بھی کچھ نہ کچھ ٹینشن، کچھ نہ کچھ مسئلے ضرور بنتے ہیں. تو یہ ہو گیا جناب ان کا لیفٹ ہینڈ. اب ان کے رائٹ ہینڈ کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. رائٹ ہینڈ کو دیکھیں تو رائٹ ہینڈ پہ بھی ماشاءاللہ ان کے بڑے ہی زبردست سائن. دیکھیں جب آپ کے جوپیٹر پہ یہ والا اتنا بڑا اسکوائر کا سائن آ گیا، یہ بھی آپ کو بے تحاشا دولت دے گا. یہ ٹرائی اینگل کا سائن آ گیا، یہ بھی آپ کو بے تحاشا دولت دے گا. یہ لائنیں جو کھڑی لائنیں اوپر کی طرف جا رہی ہیں، یہ بھی آپ کو بے تحاشا دولت دیں گی، کامیابیاں دے گی. یہاں پہ ٹرائی اینگل یہ والا.
تو یہ جوپیٹر بتا رہا ہے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر روحانی پاور بھی بہت زیادہ رکھی ہے، اسپرچویلٹی بھی رکھی ہے، اور یہ رنگ آف سولمن جو اس طریقے سے بن رہا ہے یہ ان کے اندر روحانیت اسپرچویلٹی پیدا کرے گا۔ اس کے علاوہ وہ جو میں نے بات بتائی تھی کہ شروع میں بے تحاشا غصہ، زندگی میں بے تحاشا غلط فیصلے، تو بچپن میں تو یہ بڑے ہی زیادہ جذباتی تھے اور بچپن سارا ان کا ڈسٹرب ہی گزرا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ 24-25 سال کی عمر پہ جا کے انہوں نے صحیح معنوں میں نا اپنی زندگی کو بہتر کرنا شروع کیا۔ یہاں سے پھر زندگی کی لائن سے لائنیں اوپر کی طرف اٹھی بھی ہیں جو بتا رہی ہیں کہ 24-25 سال کی عمر میں جا کے، یا دوسرے لفظوں میں آپ 30-35 پہ کہہ دیں، 30-35 پہ جا کے انہوں نے اپنی زندگی کو بہتر کرنا شروع کیا ہے۔ یہاں پر بھی وہ جو جال نظر آ رہا ہے ہمیں بہت زیادہ، تو یہ شدید ذہنی ٹینشنیں، بہت زیادہ سوچنا، اوور تھنکنگ کرنا، جلدی غصے میں آنا، بہت زیادہ شدید غصے کا ہونا، یہ اس چیز کا بتاتا ہے یہ جو جالی بنتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ ایک کالا تل آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جب یہاں پہ کالا تل ہوگا نا بریسلیٹ کے بیچ میں، تو یہ کہیں نہ کہیں آپ کو صحت کو بھی گڑبڑ کرے گا، زندگی میں کسی بدنامی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اولاد کی طرف سے بھی تھوڑے بہت دکھ مل سکتے ہیں آپ کو، صحت کے حوالے سے، روپے پیسے کے کاروبار کے روپے پیسے کا لاس آپ کا ہوتا ہے، صحت خراب ہوتی ہے، کسی بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ مول جو ہے نا اس جگہ پہ بریسلیٹ والی جگہ پہ، یہ صحت کو بھی گڑبڑ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اولاد کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ پرابلم آتے ہیں، اور کسی نہ کسی بدنامی کا سامنا بھی انسان کو کرنا پڑ جاتا ہے۔ دولت بھی دیتا ہے۔ مزے کی بات یہ کہ یہ تل جہاں پہ بھی ہوگا تیلی میں آپ کو دولت دے گا بھی، لیکن دولت واپس بھی لیتا ہے۔ اس کا کمال یہ ہے، یہ بدنامی بھی دیتا ہے ساتھ ساتھ بندے کو۔ تو زندگی کی لائن لمبی ہے۔ جب آپ کے پاس اتنی زندگی کی لائن لمبی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے تحاشا لمبی زندگی دیتا ہے، 80-90 سال تک ان کی ایج ہوگی۔ اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو زندگی کی لائن کے ساتھ یہ جو ٹرائی اینگل بنے ہوئے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بے تحاشا پراپرٹیاں بنائیں گے، روپیہ پیسہ بنائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی بڑی کامیابیاں دے گا۔ اب اس کے علاوہ اگر آپ ان کی جو قسمت کی لکیر ہے اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ ان کی قسمت کی لکیر ہے، یہ ہے ان کا مون کا ایریا۔ جب قسمت کی لکیر مون سے ہی شروع ہوتی ہے اور اس پر یہ والی لائنیں ایسے اس کے ساتھ جڑ رہی ہوں تو یہ آپ کو یورپ لے جاتی ہیں۔ تو یہ اس وقت یورپ میں ہی ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ جو زندگی کی لکیر ہے اس سے بھی ایک شاخ مون کی طرف آ رہی ہے، تو یہ زندگی تو ان کی ساری یورپ میں ہی گزرے گی۔ اور باقی یہاں پر جو لائنیں اس کو کاٹ رہی ہیں یہ اور یہ، تو یہ سمجھ لیں کہ 28-30 پہ بھی پرابلم، 30-32 پہ نقصان، 35 سال کی عمر میں نقصان، 40-45 سال کی عمر میں نقصان، اور پھر 47 سال کی عمر میں بھی نقصان۔ تو یہ لاسز ہوتے ہیں جو آپ کو اپنے رشتوں کی وجہ سے بعض دفعہ دکھ ملتے ہیں، اور بعض دفعہ آپ کو یاروں دوستوں سے دکھ ملتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ کو بزنس میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو جب آپ کے پاس قسمت کی لائن اتنی شاندار ہو، اس پوائنٹ کو آپ سمجھیں، یہ آپ کی قسمت کی لکیر ہے، بہت زبردست ہے۔ آپ کے پاس شہرت کی لائن دیکھیں کتنی زبردست ہے، یہ ان کے ہاتھ میں شہرت کی لائن ہے۔ جب آپ کے پاس شہرت کی لائن ڈبل ہو اور یہ اتنی بڑی دو شاخہ ہو کے اوپر کی طرف اٹھے، پھر یہاں سے لائنیں ایسے اوپر کی طرف جائیں، تو یہ بھی آپ کو بے تحاشا دولت دیتی ہیں۔ آپ کی بڑی لاٹری بھی لگتی ہے، بے تحاشا آپ کو دولت بھی ملتی ہے، روپیہ پیسہ ملتا ہے، آپ صاحب علم ہوتے ہیں، اور زندگی میں بے تحاشا دولت، روپیہ پیسہ آپ کے پاس آتا ہے۔ اور زندگی میں لاسز بھی آپ بڑے کرتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ لاسز نہیں کرتے، نقصان آپ بڑے کرتے ہیں، دل کو تکلیفیں ملیں گی۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں دل کی لائن کی حالت اچھی نہیں ہے، پیسہ بڑا کمائیں گے لیکن اس دل کے ہاتھوں دل کی باتیں مان کے بڑا نقصان کریں گے اپنا، تو ان کی لاسز نظر آ رہی ہیں۔ یہ جوپیٹر، یہ مرکری ماؤنٹ پہ اس طریقے سے جب یہ اس طریقے کا اسکوائر بنتا ہے تو یہ بھی بتاتا ہے کہ بزنس کریں گے، بزنس میں بے تحاشی دولت کمائیں گے، روپیہ پیسہ کمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا، ان کی عزت اور رسپیکٹ میں بھی اضافہ ہوگا، اور اولڈ ایج میں 2 یا 3 جگہ سے ان کو انکم بھی آئے گی۔ اور جب آپ کے پاس یہ اتنی خوبصورت قسمت کی لائنیں ہوں، آپ کے پاس کاروبار کی لائنیں ہوں، آپ کے پاس شہرت کی لائن ہو، ڈبل آپ کے پاس شہرت کی لائن ہو، ڈبل قسمت کی لکیر ہو، تو پھر بڑھاپا آپ کا بڑا بہترین ہوتا ہے، اور زندگی میں آپ بے تحاشا دولت کماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت، دولت، شہرت سب کچھ عطا کرتا ہے۔ تو فرینڈز ماشاءاللہ بہت خوبصورت ان کا ہاتھ ہے، روحانیت، اسپریچویلٹی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی ہے، دولت بے تحاشا کمائیں گے۔ زندگی میں شروع کا ٹائم ان کا تھوڑا سا مشکل تھا، جس میں ان کی اپنی بے وقوفیاں کہہ لیں کہ بے تحاشا غصہ، بہت زیادہ جذباتی ہونا۔ زندگی کی صحیح ان کو سمجھ آئی ہے 30 سال کی عمر کے بعد۔ 30 سال سے پہلے تو انہوں نے بڑی ہی کہہ لیں کہ جذباتی سے یہ تھے، کوئی زیادہ سوجھ بوجھ نہیں تھی،
बस जो दिल और दिमाग ने कह दिया बस वो कर डाला, दिल की बातें बल्कि इन्होंने ज़्यादा मानी है। तो ये चीज़ इनके साथ रही है। मरकरी फिंगर जब छोटी होती है तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन ख़राब होते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को आप अपने दिल में रखते हैं। सन फिंगर जब बहुत बड़ी होती है तो ज़िंदगी में बड़े बड़े आप रिस्क लेते हैं, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ आपके अंदर होती हैं। जुपिटर फिंगर अच्छी होती है तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होती हैं, आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ भी पाई जाती है। सैटर्न फिंगर जब आपकी लंबी होती है तो आप रुपया पैसा हर तरीके से ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से गुजारते हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ देता है। और ये है जी इनका मरीख मुस्बत। मरीख मुस्बत पे जब ये वाली लाइनें इस कदर ये इस तरीके से होंगी तो क्या करेंगी यहाँ पे इस तरीके से, तो बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे ये डिस्टर्ब होंगे, गुस्सा इनके अंदर आएगा, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड इनको केसेस का सामना करना पड़ सकता है, इनकी दुश्मनियाँ बन सकती हैं, इनकी दुश्मनियाँ हो सकती हैं और लोग इनके बड़ी जल्दी दुश्मन बनेंगे और इनकी मुखालफत बहुत होगी। अल्लाह ताला जितनी फिर आपको ज़्यादा दौलत देते हैं ना, जितनी ज़्यादा आपको इज्जत देते हैं, इतने ही आपके फिर दुश्मन भी बढ़ते चले जाते हैं। तो इनके साथ भी यही होगा। ये इनका मरीख मुस्बत बता रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, कानूनी मामलात, थाना कोर्ट कचहरी, इन चीज़ों के साथ भी इनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक होगा। दुश्मनी इनकी बहुत ज़्यादा हो सकती है, मुखालफत इनकी बहुत ज़्यादा हो सकती है। और लेकिन ये है कि अल्लाह ताला इनको नेम फेम बहुत देगा। देखिए जब आपके हाथ में शोहरत की, ये शोहरत की लकीर है, ये देखें, ये भी शोहरत की लकीर है, ये भी शोहरत की लकीर है, ये भी किस्मत की लकीर है, ये भी शोहरत की लकीर है। तो कभी आपने इतनी शोहरत की लाइनें देखी, इतनी बड़ी बड़ी, डबल डबल होके ऊपर जाएं, तो इसका मतलब यही होता है कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला बेतहाशा दौलत देते हैं। और ये इनकी किस्मत की लाइन देखिए कितनी स्ट्रांग है। तो अल्लाह ताला जब आपको ये वाली लाइनें दे देता है तो आप करोड़पति भी हो सकते हैं, आप अरबपति भी हो सकते हैं। अल्लाह ताला का बड़ा करम होता है आप पर। और बाकी ये है कि माशाल्लाह इनका लकी हाथ है जी। उम्मीद है कि मैं जितना समझा सकता था, जितना अल्लाह ताला ने इल्म दिया जी, मैंने तो उसकी रोशनी में आपको बता दिया। बाकी मैं कोई बहुत ज़्यादा कह लें कि मैं कोई बहुत बड़ा काबिल हूँ, ऐसी नहीं है, नालायक सा एक बंदा हूँ। फिर भी इतनी नालायकी के बावजूद मैं कोशिश करता हूँ कि फिर भी मैं कुछ ना कुछ जो है ना वो आपको सिखाऊँ, आपको पढ़ाऊँ। तो इसमें मैं कितना कामयाब हुआ हूँ, अगर आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। ये देखिए जो यहाँ पर किस्मत की लाइन ऊपर की तरफ उठ रही है, तो ये सारी दौलत देती हैं, ये प्रॉब्लम नहीं देती इंसान को। रुपया पैसा आपके पास आता है, ज़िंदगी में आपको दो दो तीन तीन जगह से इनकम आती है, ये इस चीज़ का साइन होता है। तो बाकी ये है कि ये इनकी जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली में मैं ये जितनी चीज़ें बता चुका हूँ वही चीज़ें इनकी आ रही हैं कि इनका माशाल्लाह ज़बरदस्त कैरियर होगा, ज़बरदस्त इनकी ज़िंदगी होगी। और अब करें, जब मैंने इनका बताया था कि दिल की लाइन की हालत अच्छी नहीं है, तो दिल की लाइन की हालत में पहला इनका जो भी मोहब्बत होगी, जो भी इनका रिश्ता होगा वो इनका ब्रेक होगा। उसके बाद इनका दूसरा जो रिलेशन बनेगा वो भी ब्रेक होगा। उसके बाद फिर इनकी आगे शादी होगी। शादी में से भी लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिर रही है। तो जब ये शादी की लाइन से लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शादीशुदा ज़िंदगी में भी आती हैं। तो शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगे और शादी के बाद भी इनकी ज़िंदगी में कोई इनको अच्छा लग सकता है और ये किसी से मोहब्बत कर सकते हैं। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपनी राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपकी 12 खानों वाली जन्म कुंडली भी बनेगी। अब मैंने इनका लोशो बर्थ चार्ट जो है वो इसलिए डिस्कस नहीं किया, ना ही कि मैंने जो है ना वो कुंडली डिस्कस की है, क्योंकि जो बातें मैं इनके हाथ से पढ़ के आपको बता चुका हूँ वही चीज़ें कुंडली में आ रही हैं, वही लोशो में आ रही हैं। तो अब उन्हीं बातों को बार बार रिपीट करेंगे तो फ़ायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैंने तकरीबन 35-40 साल मैंने हाथ की लाइनों को सीखने में लगाए हैं। जिस बंदे के पास 40 साल का एक्सपीरियंस होगा हाथ की लाइनों को पढ़ने का, तो ज़ाहिर है मैंने फिर वो कुंडली या जो कुछ लोशो बर्थ चार्ट में आ रहा है वो सारा कुछ मैंने इनकी हाथ की लाइनों में ही पढ़ के बता दिया। तो इसलिए मैंने ना कुंडली को पढ़ के बताया, ना मैंने इनका लोशो पढ़ के बताया आपको, कि वही बातें हैं जो मैं आपको इनकी हाथ की लाइनों में पढ़ के बता चुका हूँ। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि वीडियो को क्लोज़ करें। और देखिए ये वीडियो क्लोज़ करते करते भी 40 मिनट हो गए हैं।
अगर मैं अब इस पे लोशो भी बयान करता, लोशो को पूरे तरीके से पढ़ता और एस्ट्रोलॉजी में इनकी जन्म कुंडली को भी बयान करता, तो ये वीडियो बन जानी थी 1.5 घंटे की। तो 1.5 घंटे में आपने बोर हो जाना था। तो मेरा ख्याल है 40 मिनट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये आप लोगों की मोहब्बत है। एक तो मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप मेरी 40-40 मिनट की वीडियो भी बड़े शौक से, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से देखते हैं। तो इसका मैं आपका दिल की गहराइयों से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जी। आप मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं। तो एक मेहरबानी करें कि वीडियो को लाइक करें। फ़ायदा तो तब भी मुझे होगा कि अगर आप मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। और जो फ्रेंड्स पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी का जो निशान बना हुआ है उस पर भी क्लिक करें और साथ ऑल का ऑप्शन आएगा उस पर भी क्लिक कर दें। अब मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो बाकी जिन लोगों ने अपना जायचा बनवाना है, अपनी जन्म कुंडली बनवानी है, अपना लोशोबर चार्ट बनवाना है, अपने दोनों हाथों की रीडिंग करवानी है, तो सेम इतनी ही मोहब्बत के साथ आपका पाम भी रीड किया जाएगा। और बाकी जो लोग मुझसे रीडिंग करवा चुके हैं वो अपना फीडबैक ज़रूर दें, प्यारे प्यारे कमेंट पास करें। और बाकी आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और कोई किस टॉपिक पे आप मज़ीद वीडियो चाहते हैं, हाथ की लाइनों के बारे में बहुत सारे टॉपिक होते हैं ना, तो आप किस टॉपिक पे ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में मुझे बताएं। फिर उसी हिसाब से आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मैं इंशाल्लाह ताला वीडियो बनाऊंगा। बाकी लोशोबर चार्ट मैंने आपको एक कंप्लीट कोर्स मैंने आपको पढ़ाना है, सिखाना है। तो इंशाल्लाह ताला आज से मैं कोशिश करूंगा कि लोशोबर चार्ट की वीडियो भी मैं आज अपलोड करना शुरू कर दूंगा। तो जो लोग लोशोबर चार्ट सीखना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली खुद बनाना चाहते हैं, तो वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको बड़ी ही डिटेल के साथ लोशोबर चार्ट भी सिखाया जाएगा। और मेरा दूसरा चैनल है वजदान टीवी पाकिस्तान, उसके स्पेलिंग है BAJDAN, वजदान टीवी पाकिस्तान। तो वो भी आप यूट्यूब पे सर्च करके सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे मैं आपको एस्ट्रोलॉजी जन्म कुंडली जो है ना वो बनाना भी सिखाऊंगा, वो पढ़ाऊंगा कि जो 12 खानों वाली कुंडली है वो कैसे बनाते हैं और उसको कैसे पढ़ते हैं। तो दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और प्यारे प्यारे कमेंट भी पास करें। तो अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।